بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی شادی ہجرت کے دوسرے سال ذی الحج کے پہلی تاریخ میں ہوئی، جبکہ آپ دونوں کے درمیان نکاح کے صیغے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی جاری کر دیے تھے۔ بعض محققین کے مطابق عقد کے 10 مہینے بعد رخصتی ہوئی تھی۔ حدیثی کتابوں کے مطابق حضرت علی سے پہلے مہاجرین اور انصار میں سے کئی شخصیات نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت فاطمہ کا رشتہ مانگا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان رشتوں کی مخالفت فرمائی۔ حضرت زہرا کی مہر کے بارے میں مختلف اعداد و شمار منقول ہیں۔ 400 سے 500 درہم کے درمیان آپ کا مہر تھا، جو شیعوں کے ہاں مہر السنا کے نام سے مشہور ہے۔ احادیث کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زرع بیچ کر حضرت زہرا کا مہر ادا کیا۔ آپ دونوں کی شادی کی مناسبت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے لوگوں کو ولیمہ دیا۔ رخصتی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ کا ہاتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیتے ہوئے دعا فرمائی، یا اللہ ان دونوں کے دلوں کو بھی آپس میں ایک دوسرے کے نزدیک اور ان کی نسلوں کو مبارک قرار دے۔ حضرت فاطمہ کے رشتے کی داستان مختصر اختلاف کے ساتھ شیعہ اور اہل سنت منابع میں ذکر کی ہوئی ہے۔ ان منابع کے مطابق حضرت ابو بکر، حضرت عمر، عبد الرحمن بن عوف جیسے اصحاب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت فاطمہ کا رشتہ مانگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جواب میں فرمایا، میری بیٹی فاطمہ کی شادی کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا میں اس سلسلے میں اللہ کا منتظر ہوں۔ بعض مہاجرین نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت فاطمہ کا رشتہ مانگنے کی پیشکش کی تو آپ نے جواب دیا، اللہ کی قسم میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ آخرکار حضرت علی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے، لیکن شرم کی وجہ سے اس بارے میں کوئی درخواست نہ کی۔ تیسری بار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت فاطمہ کا رشتہ مانگا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ ایک زرع کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12.5 اوقیہ سونا حق مہر رکھا اور حضرت علی کی زرع واپس لوٹا دی۔ کہا گیا ہے کہ بعض مہاجرین نے حضرت فاطمہ کے رشتے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکوہ کیا تو آپ نے حضرت فاطمہ کے رشتے کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہونے کی تائید فرمائی۔ حضرت فاطمہ کی شادی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر گئے، خطبہ ارشاد فرمایا اور اس کے بعد لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کروں، اور اگر علی راضی ہو تو 400 مسکال چاندی حق مہر کے ساتھ میں فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اس پر راضی ہوں۔ بعض روایات کے مطابق حضرت فاطمہ کی موجودگی میں خدا نے حضرت علی کے لیے دوسری شادی حرام قرار دی تھی، اس لیے حضرت فاطمہ کی زندگی میں آپ نے دوسری شادی نہیں کی۔ کلینی نے کافی میں امام سجاد سے قول نقل کیا ہے کہ ہجرت مدینہ کے 1 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ کی شادی حضرت علی کے ساتھ کر دی۔ یہ قول امام باقر کے اس قول کے موافق ہے جسے طبری نے نقل کیا ہے۔ اس میں مذکور ہے کہ ہجری کے دوسرے سال صفر کا مہینہ شروع ہونے میں کچھ دن باقی تھے تو اس وقت علی نے حضرت فاطمہ سے شادی کی۔ ابو الفرج اصفہانی نے مقاتل طالبین میں طبری کا یہی قول لکھا اور اس کے بعد کہا کہ جنگ بدر سے واپسی پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ سے شادی کی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے دوسرے سال پہلی ذی الحج کے دن حضرت فاطمہ کو امیر المومنین کے گھر بھیجا۔ اس لیے شادی اور نکاح کے درمیان تقریباً 10 مہینے کا فاصلہ تھا۔ شاید نکاح کا صیغہ جلدی پڑنے کی وجہ یہ تھی کہ دوسرے رشتے مانگنے والے لوگوں کے لیے جواب واضح ہو جائے، اور شادی کی دیر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ فاطمہ جسمانی رشد و نما کے لحاظ سے بہتر ہو جائیں۔ سید ابن طاؤس نے اس شادی کی تاریخ شیخ مفید کے حوالے سے 21 محرم الحرام ذکر کی ہے۔ جنگ بدر سے واپسی پر ماہ شوال میں یہ شادی ہوئی۔ جنگ بدر سے واپسی پر 6 ذی الحج کو ہوئی۔ امام صادق کی روایت کے مطابق ہجرت کے دوسرے سال ماہ رمضان میں حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا باہمی عقد اور شادی ذی الحج میں ہوئی۔
تاریخی مآخذ کے مطابق حضرت زہرا کا حق مہر 400 سے 500 درہم کے درمیان تھا۔ امام رضا کی حدیث کے مطابق حق مہر کی سنت جو کہ مہر السنہ سے مشہور ہے وہ 500 درہم معین ہوا تھا۔ 500 درہم تقریباً 1250 سے 1500 گرام چاندی ہے، اور اس زمانے میں ہر 10 درہم چاندی 1 دینار سونے کے برابر تھی، اور مہر السنہ یعنی حق مہر تقریباً 1700 سے 223 گرام سونا بنتا ہے۔ یہ مقدار بھی درہم اور دینار کے وزن مختلف ہونے کی وجہ سے مختلف ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حق مہر کی ادائیگی کے لیے زرہ، بھیڑ کا چمڑا، یمنی کرتا یا اونٹ ان میں سے کوئی ایک چیز فروخت کی تھی۔ جب رقم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رقم کو گنے بغیر کچھ رقم بلال کو دی اور فرمایا اس رقم سے میری بیٹی کے لیے اچھی خوشبو خرید کر لے آؤ، اور باقی بچی رقم ابو بکر کو دی اور فرمایا اس سے کچھ گھر کی اشیاء جن کی ضرورت میری بیٹی کو ہوگی وہ تیار کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار، یاسر اور کچھ اور صحابہ کو بھی ابو بکر کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ حضرت زہرا کے جہیز کے لیے کچھ اشیاء تیار کریں۔ شیخ طوسی نے جہیز کی فہرست یوں لکھی ہے: ایک قمیض جس کی قیمت 7 درہم تھی، برقع 4 درہم میں، خیبر کی تیار کردہ عبا، کھجور کے پتوں سے بنی چارپائی، 2 بچھونے جن کا بیرونی کپڑا موٹے کتان کا تھا، ایک کھجور کی چھال سے اور دوسرا بھیڑ کی اون سے بھرا ہوا تھا، طائف کے تیار کردہ چمڑے کے 4 تکیے جنہیں اکثر مکی گھاس بوریا یعنی چٹائی کی تیاری میں استعمال ہوتے ہیں، اس کے پتے باریک ہیں جو طبی خصوصیات کے حامل سے پر کیا گیا تھا، اون کا ایک پردہ، حجر میں بنی ایک چٹائی، گویا حجر سے مراد بحرین کا مرکز ہے، نیز حجر مدینہ کے قریب ایک گاؤں کا نام بھی تھا، ایک دستی چکی، تانبے کا تشت، چمڑے کا مشکیزہ، لکڑی کا بنا ڈونگا، دودھ دھونے کے لیے گہرا برتن، پانی کے لیے ایک مشک، ایک متحرہ لوٹا یا سرائی جسے طہارت وضو کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جس پر گوند چڑھایا گیا تھا، مٹی کے کئی مٹکے یا جام۔ کہا گیا ہے کہ شادی کے بعد ایک حاجت مند عورت نے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ مانگا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شادی کا جوڑا اسے دے دیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال حبشی کو بلایا اور فرمایا میری بیٹی کی شادی میرے چاچا کے بیٹے سے ہو رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری امت کے لیے شادی کے دن کا کھانا دینا ایک سنت ہو، اس لیے جاؤ اور ایک بھیڑ اور 5 من جو مہیا کرو تاکہ مہاجرین اور انصار کو دعوت دوں۔ بلال نے یہ سب تیار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کھانا اپنے آگے رکھا، لوگ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر گروہ در گروہ مسجد میں داخل ہوئے اور سب نے کھانا کھایا۔ جب سب نے کھانا کھا لیا تو کچھ مقدار میں بچ گیا، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متبرک کیا اور بلال سے فرمایا اس کھانے کو عورتوں کے پاس لے جاؤ اور کہو یہ کھانا خود بھی کھائیں اور کوئی بھی اگر ان کے پاس آئے تو اسے بھی اس کھانے سے دیں۔ جزاک اللہ۔